آج کے دور میں ایک عجیب اور بظاہر بڑا معصوم مگر در حقیقت گمراہ کن سوال بار بار دہرایا جاتا ہے کہ جب مسلمان معاشرے پہلے ہی مسلمان ہیں تو ان میں انقلاب لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا نعوذ باللہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے اٹھا کر کسی اور نظریے کی طرف لے جایا جائے؟ یہ سوال دراصل دین حق کے انقلابی مزاج کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب بھی لفظ انقلاب بولا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن فوراً روسی یا چینی انقلاب کی طرف چلے جاتے ہیں، گویا انقلاب کا حق صرف انہی قوموں نے اپنے نام لکھوا لیا ہو۔ حالانکہ انقلاب کا مطلب محض حکومت بدلنا نہیں، بلکہ انقلاب دراصل نظام کی تبدیلی کا نام ہے۔ انقلاب کفر و شرک کے نظام سے نکل کر توحید کے نظام میں داخل ہونے کا نام ہے۔ انقلاب ظلم پر مبنی نظام کو گرا کر عدل و انصاف پر قائم دین حق کے نظام کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ انقلاب غلامی، ذلت اور محکومی سے نکل کر حریت، خودداری اور اللہ کی بندگی میں داخل ہونے کا نام ہے۔ انقلاب بھوک، غربت اور استحصال کے نظام کو ختم کر کے معاشی عدل اور فلاح پر مبنی نظام معیشت قائم کرنے کا نام ہے۔ یہی انقلاب ہے اور یہی دین حق کا مطالبہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض 23 برسوں میں جزیرۃ العرب کی سیاست بدل دی، معیشت بدل دی، تہذیب بدل دی، ثقافت بدل دی، حکومت بدل دی اور پورا نظام بدل کر رکھ دیا۔ جب وحی کا آغاز ہوا تو مکہ میں ابو جہل کی جہالت، ظلم اور طبقاتی جبر پر مبنی حکومت تھی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو خلیفہ اول کی قیادت میں عدل، امن، توحید اور ایمان پر قائم دین حق کا نظام نافذ ہو چکا تھا۔ اگر یہ انقلاب نہیں تو پھر انقلاب اور کسے کہتے ہیں؟ آج اگر ظلم کی سیاہ رات عالم اسلام پر مسلط ہے تو کیا اسے ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا جائے؟ کیا آج مسلمان ممالک کی کوئی حقیقی سیاسی یا معاشی حیثیت باقی رہ گئی ہے؟ فلسطین، افغانستان، کشمیر، بوسنیا، صومالیہ اور افریقہ کے کئی خطے اس بات کے گواہ ہیں کہ طاغوتی قوتوں نے مسلمانوں کو کچل دیا، اور پھر بھی ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو انقلاب کی ضرورت نہیں، بس اصلاح کافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 250 سال کی اصلاحی کوششوں کے بعد کیا واقعی کوئی بنیادی تبدیلی آ سکی؟ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل انقلابی نظام حیات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی انقلابی ہے، اور یہ انقلاب جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج کو اپنائے بغیر ممکن نہیں۔ دین حق کا نظام فرد سے لے کر ریاست تک مکمل تبدیلی چاہتا ہے، اور اسی انقلابی جدوجہد کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو محض واقعات کی کتاب نہ سمجھیں، بلکہ ایک مکمل انقلابی دستور عمل کے طور پر پڑھیں۔ دین حق کا نظام ہی وہ واحد راستہ ہے جو ظلم، استحصال اور غلامی سے نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انقلابی کردار کو سمجھنے، اپنانے اور دین حق کے نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔